نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ شعراء آیت نمبر 90 سے 122 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ اُزْلِفَت مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو وائس کا۔ قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن کوئی کسی کے مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ فائدہ مند وہی، فائدے میں وہی رہے گا جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم، لِلْغَاوِین، گمراہوں کے لیے۔ برزت بھی مجہول کا صیغہ ہے، ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، یہ بھی مجہول ہے، لہم، ان سے گمراہوں سے، اینا، کہاں ہیں، ما کنتم، جو تھے تم، تعبدون، عبادت کرتے، جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ اب کہاں چلے گئے، کدھر ہیں وہ؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے آج وہ کدھر چلے گئے؟ مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخلے سے پہلے جنت اور دوزخ کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا، جس سے ظاہر ہے کافروں کے دکھ میں اور ان کے غم میں مزید اضافہ ہوگا، اور اہل ایمان جو ہیں ان کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، گمراہوں سے، کہ وہ تمہارے معبود جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اب کدھر ہیں؟ اگر ہوں تو وہ تم سے عذاب دور کر دیں۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ حل ینصرونکم، کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری؟ نصر ینصر، نصر مدد کرنا، ینصرونا وہ مدد کرتے ہیں، کم تمہاری، حل کیا، او ینتصرون یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، انتصر ینتصر بدلہ لینا، اور ناصر ینصر مدد کرنا۔ وہ معبود اگر تمہارے ہوں تو وہ تمہاری کچھ مدد ہی کر لیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہوں۔ فَكُبْكِبُوا، تو اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے۔ کُبْكِبُوا، وہ سب ڈال دیے جائیں گے، اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر جہنم کے لیے، ہم وہ، والغاوون اور سب گمراہ، وہ سب اور سارے گمراہ لوگ جہنم میں اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی معبود بھی جن کی عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے والے بھی، سب کو جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَجُنُودُ ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب۔ جنود جمع ہے، لشکروں کے لیے آتا ہے، ابلیس کے، اور ابلیس کے سب لشکر بھی، وہ بھی اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے، اسی طرح ان کو بھی، وہ جو لشکر جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ قالوا، وہ کہیں گے، وَهُمْ، یہ واو جو ہے یہ اور والا نہیں ہے، یہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ، فیہا، اس میں، یختصمون، جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، اختصم یختصم، جھگڑنے کے لیے آتا ہے، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے ایک دوسرے سے کیا کہیں گے، تاللہ، اللہ کی قسم۔ تا کا لفظ قسم کے لیے آتا ہے لیکن صرف اللہ کی قسم کے لیے آتا ہے،
جو واو قسم کے لیے آتا ہے وہ تو کسی کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن جب تا ہے یہ صرف اللہ کی قسم کے لیے آتا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، یقیناً ہم تھے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں. ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے آپس میں کیا بات کریں گے کہ اللہ کی قسم یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے، ہم کھلی گمراہی پر تھے، ہم ہی گناہگار تھے، ہم سے ہی قصور ہوئے. اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. اذ نسویکم، جب ہم، نسویکم ہم برابر ٹھہراتے تھے، جب ہم اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے. کسے؟ تم کو، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے. اس وقت ہم بڑی سری غلطی پر تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے. دنیا میں تو ہر قبر پہ اور ہر تراشے ہوئے پتھر پہ مشرکین کو خدائی اختیارات نظر آتے ہیں اور وہ جا کے ان سے اپنی مرادیں اور منتیں مانتی ہیں، لیکن قیامت کو پتہ چلے گا کہ یہ تو کھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے ہیں. اس وقت وہ اعتراف کر لیں گے. اس وقت ہم بڑی کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے. وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو، الا المجرمون، مگر گمراہوں نے. ہمیں گمراہ کرنے والے بھی یہی گمراہ قسم کے لوگ تھے، مجرم قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور ہم تھے کہ ہم ان کی باتوں میں آ گئے. وہاں جا کے انہیں احساس ہوگا کہ ہمیں جو مجرم لوگ گمراہ کرتے تھے دنیا میں، بہت سے لوگ ہمیں سمجھاتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے کہ یہ کام شرک ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے، لیکن ہم نے غور و فکر سے کام نہیں کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں، اور ہم ان مجرموں کے ہتھے چڑھ گئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فما لنا، پس نہیں ہیں ہم، من شافعین، کوئی سفارش کرنے والے، پس نہیں ہیں آج، لنا ہمارے لیے، کوئی سفارش کرنے والے. یعنی اب کوئی ہمارا سفارشی بھی نہیں ہے، اب کوئی ہمارا ولا صدیق حمیم، اور کوئی ہمارا دلی دوست بھی نہیں ہے. آج کوئی ہمارا ساتھی، کوئی ہمارا شفاعتی، کوئی ہمارا دلی دوست نہیں ہے. گناہگار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد کریں گے، مطلب اہل ایمان کی سفارش جو ہے وہ تو اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوگی. جو انبیاء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے ایمان والوں کی سفارش، تو کسی بھی گناہ میں دنیا میں ملوث رہے ہوں گے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو، اور نہ ہی ان کے کوئی دوستی کام آئے گی، جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. فلو ان لنا کرتن، تو کاش کے بے شک ہو ہمارے لیے، کرتن ایک بار پلٹنا، واپس جانے کا ایک موقع اگر ہمیں مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں ایمان والوں میں. کاش کہ ہمیں ایک موقع دے دیا جائے، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، تو پھر ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے. دوبارہ دنیا میں آنے کی یہ آرزو جو ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ اس دن پھر اہل کفر و شرک یہ خواہش ظاہر کریں گے، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کو خوش کریں گے، پھر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دوبارہ آئیں گے تو پھر وہی کچھ کریں گے. اب کہہ رہے ہیں نا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں فی ذالک، اس بات میں، اس قصے میں،
ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں لآیتن یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ یعنی قریش مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس واقعے میں بھی ایک بڑی نشانی ہے، لیکن کسی نے اس وقت بھی ایمان قبول نہیں کیا، یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہوئی، تو اب تمہارا بھی وہی حال ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب البتہ وہی ہے زبردست اور رحم کرنے والا۔ اچھا، یہاں پہ بار بار ہم دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر کے واقعے کے بعد ایک ہی آیت بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی ہے زبردست اور خالق اور حکمت والا۔ حکمت والا ہوتا ہے عموماً عزیز کے ساتھ، لیکن یہاں پہ عزیز الرحیم آ رہا ہے، زبردست اور رحم کرنے والا۔ کذبت قوم نوح المرسلین جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو۔ اب اگلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ نوح علیہ السلام قوم نے اگرچہ صرف اپنے ہی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، مگر چونکہ ایک نبی کو جھٹلانا بھی تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، نوح علیہ السلام نے۔ بھائی کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، انہی میں سے ایک فرد تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ قوم میں کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یعنی اللہ نے جو پیغام دے کے مجھے بھیجا ہے، میں وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کا پیغام ایز اٹ از میں تم تک پہنچا رہا ہوں، لیکن تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے اور شرک نہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میرا کہنا مانو۔ ہر پیغمبر پر ایمان لانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کا جو حکم اللہ نے پیغمبر کے ذریعے جو دعوت قوم کو پہنچائی ہے اس کو مانے، اور دوسرا پیغمبر کی اطاعت کریں۔ یہ دونوں کام لازمی ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ میں جو تبلیغ کر رہا ہوں وہ مان لو، میری اطاعت کر لو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وما اسألکم علیہ اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، کس پر؟ اس تبلیغ کرنے پر، یہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، من اجرن کوئی اجرت کوئی معاوضہ، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے پاس ہے، وہی مجھے اس کا اجر دے گا، اور وہ دنیا میں دے یا آخرت میں دے وہ میرا رب ہی مجھے دے گا۔ تم صرف کیا کرو، فاتقوا اللہ واطیعون تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ پیچھے بھی فرمایا آیت نمبر 108 میں، فاتقوا اللہ واطیعون اللہ سے ڈرو اور میرا تقوی اختیار کرو، اور یہاں پھر آیت نمبر 110 میں فاتقوا اللہ واطیعون تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا انہوں نے کہا، انؤمن لک کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر؟ آج ہے استفہامیہ سوال کے لیے، نؤمن ہم ایمان لائیں، لکا مجھ پر، واتبعک جبکہ پیروی کی ہے تیری، الارذلون سب سے رذیل لوگوں نے، سب سے
جو رذیل کمی کمین لوگ ہیں وہ تیری تابع داری کر رہے ہیں، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تجھ پہ تو ایمان لانے والے جو قوم کے کم تر سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ ہیں ارذلون۔ ارذل کی جمع ہے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو اور معاشرے میں ان کو ایک کم تر درجہ کے لوگ سمجھا جائے، اور انہی میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی پیشہ اس طرح کا ہوتا ہے، جیسے کوئی ترخان ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، تو اس طرح کے پیشے اختیار کرنے والے لوگوں کو بھی وہ کم تر سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ جب کہ آپ پہ ایمان لائے ہیں تو ہم بھی تجھ پہ ایمان لائیں۔ قالا، تو کہا نوح علیہ السلام نے، فرمایا وما علمی، مجھے کیا معلوم، بما کانوا یعملون، اس بات کا، کانو جو ہیں وہ یعملون عمل کرتے، مجھے کیا معلوم اس بات کا، کیا پتا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس حسب نسب کے ہیں، وہ کس خاندان سے ہیں، مجھے ان کے پیشوں کی تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے کہ میں ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا ہو اسے میں اپنی جماعت میں شامل کر لوں۔ وما علمی بما کانوا یعملون، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمہ، یہ میرا رب جانے، ان کا حساب تو اس کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، اگر تمہیں کچھ شعور ہو، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو تو پھر تمہیں میری یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ مجھے ان کے پیشوں سے، ان کی حیثیت سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کے اعمال کی تفتیش کرے اور ان کو دیکھے، یہ میرا کام نہیں۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں ہوں میں، انا میں، وما اور نہیں، بطارد المؤمنین، ہرگز نکالنے والا مومنوں کو، وہ لوگ جو مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو کسی صورت بھی اپنے سے دور کرنے والا نہیں، میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں کہ میں دھکے دے کے ان کے نکال دوں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کم تر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دو پھر ہم تیری جماعت میں شاید شامل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو اہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو غریب غربا آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو ذرا اپنے سے دور کر دیں پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا، میرا کام تو بس صاف صاف طور پر ڈرا دینا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دوں، جو اللہ سے ڈر کے میری بات مان لے گا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کچھ بھی ہو، لیکن جو نہیں مانے گا تو پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح، لئن لم، البتہ اگر نہ، تنتہی تو باز آیا، یا نوح اے نوح، لتکونن، البتہ ضرور بضرور تو ہو جائے گا، من المرجوفین، سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اب اپنی قوم کی بجائے اللہ سے مخاطب ہوتے، ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اب اپنا استغاثہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ فافتح بینی، وہ فیصلہ فرما دے میرے درمیان، افتح یفتح، فیصلہ کر دینا، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحن کھلا فیصلہ، ونجنی اور مجھے نجات دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، مجھے بھی اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ہمیں نجات دے دے، من المؤمنین، مومنوں میں سے جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں بھی اور مجھے بھی
اے اللہ نجات دے دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، چنانچہ ہم نے اس سے، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، انجیناہو، ہم نے نجات دے دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے فیصلہ چاہا، تو اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی اس کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کے ان کو نجات دے دی۔ ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، باقی کے تمام لوگوں کو، بعد اس کے بعد، باقین، باقی کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ہم پیچھے یہ پڑھ آئے ہیں سب کچھ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اس کے باوجود ان کی قوم کے چند لوگ ہی ان پہ ایمان لائے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر اس میں مومن، مردوں، عورتوں، جانوروں اور سب ضروری سامان اس میں رکھوایا، اور اس کشتی کے علاوہ باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا، اس طوفان میں غرق کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بیٹے کو بھی، جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ، پھر وہی آیت، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اس کے بعد آگے قوم عاد کا قصہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہی انبیاء کے، رسولوں کے واقعات ہیں جو ہم پیچھے سورہ اعراف میں بھی پڑھے ہیں، سورہ ہود میں بھی پڑھے ہیں، وہی ریپیٹیشن ہے، ترجمہ بھی ان کا آسان ہے۔ آج سے الحمدللہ رمضان کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں پکے مومن مسلمان بنا دے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمانا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمانا، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاکار ہیں، یا اللہ اس دنیا کے جھنجھٹوں میں مصروف ہیں، یا اللہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرا ڈر بھولے ہوئے ہیں، یا رب العالمین تیری کتاب کو فراموش کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا رب العالمین
ہمیں اپنا تقوی نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ تیرا شکر احسان یا اللہ، تو نے پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ مہینہ دکھایا یا رب العالمین۔ صحت اور تندرستی کے ساتھ اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ سب لوگوں کو ایمان کی حالت میں صحت کے ساتھ رمضان کے روزے اور راتوں کا قیام نصیب فرمانا یا اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمانا، ہمت اور صحت دیے رکھنا اللہ کریم یا اللہ۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے یا اللہ۔ ہم فضول باتوں میں، فضول کاموں میں رمضان کی گھڑیاں ضائع نہ کریں یا اللہ۔ قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں یا اللہ۔ قرآن اور رمضان دونوں لازم و ملزوم ہیں یا اللہ۔ پورا رمضان ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا، قرآن کا فہم عطا فرمانا، قرآن کی سمجھ عطا فرمانا یا اللہ۔ حفظ کرنے کی بھی توفیق دینا، سمجھنے کی بھی توفیق دینا، تلاوت کی بھی توفیق دینا، غور و فکر، تدبر، تفکر کرنے کی توفیق دینا، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دینا، راتوں کے قیام کی توفیق دینا، تراویح میں قرآن سننے کی توفیق دینا، سحری میں غور و فکر کرنے کی توفیق دینا یا رب العالمین۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں یا اللہ۔ آئندہ بھی رمضان نصیب کرنا، صحت اور تندرستی کے ساتھ روزے رکھنا نصیب کرنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ۔ مجھے بھی صحت اور تندرستی عطا فرمانا ہے یا اللہ۔ یا اللہ میرے علاج کو میرے لیے ذریعہ صحت بنانا یا اللہ۔ میری سرجری کو کامیاب بنانا یا اللہ۔ میری بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ حسب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء، شفاء اللہ یغادر سقما یا اللہ۔ ایسی شفا عطا فرمانا کہ بیماری سرے سے غائب ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے یا اللہ۔ صحت اور تندرستی والی زندگی کی مہلت دینا یا اللہ۔ صحت اور تندرستی والی زندگی کی مہلت دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ۔ سب قرآن پڑھنے پڑھانے والے جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا اللہ، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ایسی موذی بیماریوں سے بچانا یا رب العالمین۔ تو بہتر جانتا ہے یا اللہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا اللہ۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے ہر چیز میں خیر ہے، بیماریوں میں بھی خیر ہے، لیکن اللہ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ۔ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یا اللہ۔ اپنا خاص کرم، اپنا رحم، اپنا فضل کرنا اللہ۔ رحمت کی بیماری آئے اور رحمت کے ساتھ واپس اللہ کریم۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، بہت کمزور بندے ہیں اللہ۔ ہم پہ اپنا خاص کرم فرما، اپنا خاص رحم فرما یا اللہ۔ جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال عطا فرما دے یا اللہ۔ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے یا اللہ، سکون عطا فرما دے۔ آپس میں محبت میں پیدا کر دے، دلوں میں قربتیں پیدا کر دے یا رب العالمین۔ جو جس وجہ سے پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا رب العالمین۔ اس مہینے کی برکت سے یا اللہ، ہمارے اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے یا اللہ۔ تو دعاؤں کا سننے والا ہے یا اللہ۔ ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، ہمارا رب ہماری باتیں سنتا ہے یا اللہ۔ لم اکن بدعائک رب شقیا یا اللہ۔ تجھے پکار کے تو کبھی کوئی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کوئی محروم رہ ہی نہیں سکتا یا اللہ۔ ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ اس مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ مناجات کی لذت عطا فرمانا، عبادات میں حلاوت نصیب فرمانا یا اللہ۔ ہماری نمازوں کو بہتر بنا دینا، اس میں خشوع و خضوع پیدا کر دینا
یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اللہ کریم، یا مولا کریم، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا ودود اللہ، یا محبت کرنے والے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی کتاب کی محبت ڈال دے، اپنے نبی کی محبت ڈال دے، اپنی محبت ڈال دے یا اللہ، ہمارے بچوں کو دین کا فہم عطا فرما دے، دین کی محبت عطا فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔